شراب کا استعمال اسلام میں کیوں حرام کیا گیا ہے؟ پرانے وقتوں سے شراب انسانی معاشرے کے لیے مصیبت اور عذاب کی وجہ بنتی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں ان گنت انسانی جانیں اس شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں اور لاکھوں انسان شراب پینے کے نتیجے میں مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے بہت سے مسائل کی جڑ یہی شراب ہے۔ بہت سی ذہنی بیماریاں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹنے والے گھر شراب ہی کی تباہ کاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں بھی شراب کی ممانعت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور فال کے تیر سب گندے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاک اور گندے چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن سب سے پہلے شراب کا ذکر کیا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شراب کتنی غلیظ، کتنی گندی اور ناپاک چیز۔ بائبل میں بھی شراب کی ممانعت کی گئی ہے۔ بائبل میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ شراب میں دھت نہ رہو۔ شراب برائیوں کے خلاف مدافعاتی نظام کو معطل کرتی ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں برائی سے روکنے والا نظام ہوتا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عام طور پر اپنے ماں باپ اور بڑوں کے سامنے بات کرتے وقت بری زبان استعمال نہیں کرتا۔ اسے جب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو نفس لوامہ اسے اوروں کے سامنے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اس لیے وہ لیٹرنگ باتھ روم وغیرہ میں جاتا ہے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص شراب پیتا ہے تو اسے برائی سے روکنے والا نظام یعنی کہ نفس لوامہ خود ہی رک جاتا ہے، تو وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو اس کی خصوصیات میں شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر شراب کے نشے میں بری اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، مگر وہ اپنی غلطی محسوس نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے ہی کیوں نہ بات کرتا ہو۔ بہت سے شرابی اپنے کپڑوں میں گندگی، پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں۔ وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے، نہ ٹھیک طرح سے چل پھر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مار پیٹ پر بھی اتر آتے ہیں۔ شراب پینے کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، جیسے کہ شرابی شخص زنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی بکنا وغیرہ کام کرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار موقع ملنے پر شراب پی لیتے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں خود پر کنٹرول ہوتا ہے اور ان کو نشہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی شراب کی ممانعت کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب نمبر 30 میں شراب کی واضح حرمت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تشرب الخمر فإنها مفتاح کل شر، یعنی کہ شراب مت پیو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ پھر فرمایا کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، یعنی کہ شراب کا چھوٹا گھونٹ اور چسکی بھی حرام۔ نہ صرف وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بلکہ وہ لوگ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا لین دین کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر 10 وجوہات سے لعنت فرمائی۔ نمبر 1 نفس شراب پر یعنی کہ خود شراب پر، نمبر 2 اسے کشید کرنے والے پر یعنی اس پر دباؤ ڈالنے والے پر، اسے کھینچنے والے پر، نمبر 3 جس کے لیے کشید کی جائے اس پر، نمبر 4 اس کے بیچنے والے پر، نمبر 5 جو اسے خریدے اس پر، نمبر 6 شراب لے جانے والے پر، نمبر 7 اور جس کی طرف لائی جائے اس پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 اسے پینے والے پر اور نمبر 10 پلانے والے پر۔ شراب اور دوسری نشہ والی چیزوں کے استعمال سے منع کرنے کی بہت سی سائنسی وجوہات بھی ہیں۔ دنیا میں شراب نوشی کی وجہ سے بہت سی موت ہوتی ہے۔ ہر سال شراب پینے کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ شراب سے ہونے والی بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جیسے کہ لیور کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، دماغ پر اثر، پیٹ کی پرابلمز، مینٹل ہیلتھ ایشوز وغیرہ۔ شراب پینا صرف بیماری ہی نہیں بلکہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ حکمت سے ہمیں شیطان کے فندے سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ شیطان انسان کو حیوانوں کے درجے سے بھی گرا دیتی ہے، حالانکہ وہ تو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان تمام وجوہات پر اسلام میں شراب حرام ہے۔